مزمل صاحب بات یہ ہے کہ یہ حکومت وہ بھی نہیں کر رہی، کیا آپ کے نزدیک یہ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں بالکل کہ یار ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، شور ڈلتا رہے، ملاقاتیں نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، وہ مسائل تو اپنی جگہ دیگر بھی مدر صاحب نے بتائے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے چیف الیکشن کمشنر کی، کوئی مشاورت ہی نہیں ہے. اب تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آ چکے ہیں نا اچکزئی صاحب، تو کیا مذائقہ ہے اگر مشاورت ہو جائے، کوئی آگے بات ہو جائے، لیکن کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. منیب صاحب، میں آپ کو بہت ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی پالیٹکس پہ بہت گرفت ہے. یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، یہ شہباز شریف سے مل کر چیف الیکشن کمشنر لگا سکتا ہے اڈیالے کی مرضی کے بغیر؟ ہاں نہیں، وہ تو نہیں لگا، آپ درست کہہ رہے ہیں. مطلب اگر بیئر بونز پہ جانا ہے تو آپ ٹھیک ہے. اچھا نہیں، آپ 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ایران جنگ سے پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی ملاقات کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا نا. بالکل ٹھیک. رانا ثناء اللہ صاحب جا کے ملے تھے، جی تو لیڈر آف دی اپوزیشن میں ضرورت تھی کہ پرائم منسٹر کو مل لیتے؟ نہیں، وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں آپ جیسے بہت سے دوستوں کو کہ بھئی اگر میں نے مل لیا تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے سارے. پھر چیف الیکشن کمشنر تو لگنا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کے درمیان کنسلٹیشن کے نتیجے میں. ٹھیک. اور آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تب بھی یہ ڈیڈ لاک موجود تھا. اور پھر جو ان کے وزیر قانون تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو خط لکھ دیا ہے، مشاورت مکمل ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا چیف الیکشن کمشنر نوٹیفائی کر دیا، جس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کنسلٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے خط لکھ دیا ہے، اٹس اے میننگ فل کنسلٹیشن. اور اس کے بعد پھر ایک ہائی کورٹ آرڈر کے بعد دوبارہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوئی، اور یہ نام جو ہے سکندر سلطان راجہ کا پی ٹی آئی نے دیا. اب مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کو کس نے دیا، لیکن پی ٹی آئی نے دیا. آج بھی اس کے بعد چونکہ 6 مہینے ملک میں الیکشن کمیشن ہی نہیں تھا، تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یار اگر کسی وقت لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کنسلٹیشن نہ کر سکیں تو ملک تو الیکشن کمیشن کے بغیر نہیں چلے گا نا. ایک چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے تو رہنا ہے، کنٹینیوٹی تو رہنی چاہیے سسٹم کی. تو ایک امینڈمنٹ کی ضرورت محسوس ہو گئی عمران خان کے دور کے بعد، ورنہ پہلے محسوس نہیں کی گئی. دیکھیں نا، یہ امینڈمنٹس جو ہیں ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کسی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی صورت میں، جو پیدا عمران خان کے دور میں ہوا، اور سمجھ آ گئی کہ اگر ایک پرائم منسٹر آ جائے جو نہ کنسلٹیشن کرنا چاہتا ہو، یا ایک لیڈر آف دی اپوزیشن آ جائے جو کنسلٹیشن نہ کرنا چاہتا ہو، تو کیا کریں گے؟ ملک کا نظام تو چلائیں گے. تو وہ چلایا جا رہا ہے. بٹ وہ چلایا تو جا رہا ہے. ایک منٹ مزمل بھائی، ایک منٹ چلیے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے یہ ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں کوئی معذرت کے ساتھ کوئی جان نظر آتی ہے، یا جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں؟ میں نہیں، جان ڈالنی ہے اپوزیشن نے، حکومت اپنے خلاف خود ہی جان ڈال لے. بات تو ان کو اسمبلی کا اجلاس ریکوجیٹ کرنے سے ان کو کس نے روکا ہے؟ ان کے پاس 1/3 نہیں ہے، کر لیں ریکوجیشن، کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. سینٹ کا اجلاس ریکوجیٹ کر لیں، تعداد پوری ہے، کرتے ہیں. کٹھے خود نہیں بیٹھ پا رہی اپوزیشن. لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا دونوں ناراض ہو کے 2 مہینے سے پی ٹی آئی سے غائب تھے، تو حکومت نے منا کے لانا تھا. آج ہی تو ملاقات ہو سکی ہے سہیل افریدی اور محمود خان اچکزئی کی، مردان کے جلسے میں وہ موجود نہیں تھے. تو یہ حکومت کے مسائل ہیں. اسی طرح مدر صاحب نے لوکل باڈیز الیکشن کی بات کی. دیکھیں، لوکل باڈیز کے آخری انتخابات مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کرائے. پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اس نے ساری الیکٹڈ لوکل باڈیز کو سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ ہم ان الیکٹڈ لوگوں کو سسپینڈ کرتے ہیں اسٹروک آف پین. وہ کیس جا کے سپریم کورٹ سے 2 سال بعد ہوا کہ یار آپ الیکٹڈ لوگوں کو سسپینڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن ہی نہیں کرائے عمران خان صاحب نے پنجاب میں. ایک کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی پنجاب کے اندر. اور جمہوریت تو تسلسل کا نام ہے. ایک دفعہ 2 سال تو ان کو بھی ہو گئے نا آئے ہوئے مزمل بھائی، تو انہوں نے بھی نہیں کرایا. بھائی کنٹینیوٹی، آپ یہ give the devil his due share، کنٹینیوٹی ٹوٹی کس کے دور سے؟ سر وہ دوبارہ جڑ بھی تو جاتی ہے نا کنٹینیوٹی. سر نیتوں کا بھی فقدان ہے نا مزمل بھائی. میں نہیں مانتا کہ بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کی وجہ کو پاپولر یا ان پاپولر ہونا ہے. سارے ضمنی انتخابات جیتے ہیں، تو جیسے سارے ضمنی انتخابات جیتے ہیں ویسے سارے لوکل باڈیز یہ جو جیسے کا آپریشنل ورڈ آپ نے بیچ میں استعمال کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، بہت دلچسپ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کی وجہ یہ ہے کہ جی کو پی ٹی آئی جیت جائے گی. پی ٹی آئی تو 5 بندے نہیں اکٹھے کر سکتی پنجاب وچ، تو انہوں نے بلدیاتی
बल्दियाती इलेक्शन लड़ लेना है। उन्होंने पल्ले की छोड़ा कि उन्होंने करना है, आपने मतलब डंडा सोटा भी आप बहुत चलाते हैं ना। मैं मदर साहब की दोनों दलाइल का बतौर अपनी हम्बल सबमिशन के तौर पर दलील से जवाब देना चाह रहा था कि ये दोनों कोई पैमाने नहीं है पॉपुलर या अनपॉपुलर या इस्तेकाम या अदम इस्तेकाम को नापने के। अच्छा, ये दुरुस्त है कि जमहूरियत में 50% से ज्यादा रोल ऑपोजिशन का होता है, ओके, क्योंकि वो गवर्नमेंट को इन्वेटिंग भी होती है और गवर्नमेंट पर चेक भी होता है। ठीक है। और अगर ऑपोजिशन सो जाए तो यकीनन जमहूरी निजाम सोया हुआ नजर आएगा। उसका ये मतलब तो नहीं है कि हुकूमत सोई हुई है, उसका ये मतलब है ऑपोजिशन सोई हुई है। उसको ख्वाब गफलत से कोई जगाए कि भाई आप ऑपोजिशन है, आप अडियाला के नुमाइंदे नहीं है, आप मुल्क की ऑपोजिशन है। आपने ईरान वॉर पर बात करनी है, आपने ये स्टेट बैंक की आज मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करनी थी, आपकी शैडो कैबिनेट होनी चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आप कुछ कर रहे हैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? मैंने बात किया, अगर आप उनसे पूछे ना तो वो कहते हैं शैडो कैबिनेट क्या, हम तो इतने खौफजदा हैं कि हमें अपने शैडो से डर लगना शुरू हो गया है। जितना भाई इस्तीफे देके घर चले जाएं, नई ऑपोजिशन को आने की दावत दे दें। चलिए मुझे ऑपोजिशन करने का नहीं, अब इनको ताकत के टीके भी हुकूमत ने लगाने हैं। चले वो टीकों की बात है तो मदर साहब अब आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि ताकत का टीका कहां से लगे ऑपोजिशन को, लेकिन जाबर हुकूमत से ज्यादा निकम्मी ऑपोजिशन है। सर, डू यू एग्री विद दिस, या आप समझते हैं कि भाई स्पेस ही नहीं है तो ऑपोजिशन ने क्या करना है? देखिए, तो हमारा मसला ये कि मैंने तो एक मिसाल दी थी, मैंने अपनी वाहिद दलील इस पर नहीं कायम की थी। मैंने तो कहा था कि मसलन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, चीज ये है कि किसी पिछली जमात ने या पिछली हुकूमत की गलतियों को या नाअहलियों को जवाब बना के क्या आप भी नाअहल हो सकते हैं? नाअहली की मुराद मेरी यही है कि उन्होंने गलत काम किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 के बाद तहरीक इंसाफ जो है बल्दियाती इदारों को उन्होंने जिस तरह तोड़ा, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। लेकिन क्या वो बुनियाद बन सकती है बल्दियाती इलेक्शन ना कराने की? और ये दलील कि बल्दियाती इलेक्शन पैमाना नहीं होते। और क्या होता है पैमाना भाई? किसी की पॉपुलैरिटी का या किसी के अनपॉपुलर होने का पैमाना क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं ना। और इस वक्त तो जाहिर है कोई जनरल इलेक्शन की तो बात नहीं हो रही, उन इलेक्शन की बात हो रही है जो कि ड्यू हैं, जो कि ओवर ड्यू हैं। और इस वक्त क्योंकि हुकूमत और उनकी जमातें, हुक्मरान इत्तेहाद, चूंकि ये दावा कर रहा है और ये दलील है, और हम उस दलील मजबूत है कि उनका इमेज बेहतर हुआ है इस पूरी सूरत हाल में, और इसमें कोई शक नहीं है, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? और दूसरी बात यह कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अडियाला जेल में अपने पार्टी लीडर से मशावरत करना है, तो क्या ये कोई खराब दलील है? क्या ये कोई गलत बात है कि ये जो सूरत हाल है, हम फिर उसको 2024 के इलेक्शन की बात होती है तो हम उसका कंपैरिजन 2018 के इलेक्शन, भाई तो 2018 के इलेक्शन के बारे में यही कहा जाता है ना कि उन जमातों को मिला के इमरान खान को हुकूमत बनाई गई हुकूमत